الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد یہ دل کی بیماری ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کل پرسوں ایک حدیث ذکر کی تھی کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری وہ حسد ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو کرے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، اس کے پاس یہ چیز نہ رہے۔ اور یہ عموماً اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناچاقی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق اچھا نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں انسان پھر اس طرح کے تصورات اور خیالات رکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ مثلاً کسی کے پاس گاڑی دیکھی تو کہتا ہے کہ اللہ کرے اس کے پاس نہ ہو، یہ کسی کے پاس مال دیکھا تو کہتا ہے اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے۔ اس طرح کے جو تصورات کسی دوسرے کے بارے میں ہم قائم کرتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد یہ کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ یہی جو وعید ہے کہ اس سے انسان کی ساری نیکیاں جل کر بھسم ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کا علاج علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایسا ہو جاتا ہے، کسی سے حسد ہو جاتا ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اس شخص کے لیے دعا کرے۔ یعنی اگر آپ نے اس کے پاس گاڑی دیکھی ہے اور آپ کو اس وجہ سے حسد ہو رہا ہے کہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ایک گاڑی اور دے دے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو شیطان آپ کے دل سے خود یہ حسد کی جو بیماری ہے وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ تو حسد انسان کے دل میں اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے میل رہے، اس کا دل دوسرے مسلمان کے لیے صاف نہ رہے۔ جب آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اب ظاہر حدیث میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک غائب مسلمان دوسرے غائب مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ اور جب آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے اور تمہیں بھی ایسا ہی عطا کرے جیسا تم نے فلاں کے لیے مانگا ہے۔ تو ظاہر شیطان انسان کی نہ دنیا کی فلاح چاہتا ہے نہ آخرت کی فلاح چاہتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی دنیا بھی خراب ہو، اس کی آخرت بھی خراب ہو، تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حسد اس لیے بھی خطرناک ہے کہ حسد کرنے والا شخص در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، یعنی گویا وہ اللہ کی اس تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے تقسیم صحیح نہیں کی، اس کو تو اتنا پیسہ دے دیا مجھے پیسہ نہیں دیا، اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ نے ناانصافی کی ہے۔ تو یہ براہ راست اللہ پر الزام ہے، گویا اللہ کو ایک طرح سے طعنہ دینا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں دنیا میں وہ شخص دو شخصوں کو الگ الگ کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اور انہوں نے کہا اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ کی تقدیر پر رضامندی نصیب ہے اس کا مطلب یہ شخص جنتی ہے، اور اگر اس کو اللہ کی تقدیر پر رضامندی نصیب نہیں اس کا مطلب یہ جہنمی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے کہ جس کو اللہ کی تقدیر پر رضامندی نہیں، اور یہ حسد ہمیں ہوتا کیوں ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا، دولت زیادہ آ گئی، عہدہ بڑا آ گیا، تو شاید اس پر اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کا مقصد بھی امتحان ہے،
جس سے لیا ہے اس کا مقصد بھی امتحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب انسان کو اللہ آزماتا ہے اور اس کو مال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس کو دیتا ہے یہ بھی امتحان ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، اور جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے کہ آیا یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو جب انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ہر شخص امتحان میں ہے، مالدار بھی امتحان میں ہے، غریب بھی امتحان میں، تو اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو بے چینی بے سکونی نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں بے چینی بے سکونی بے اطمینانی کی جو وجوہات ہیں بنیادی طور پر یہ وہ دل کے گناہ ہیں جس سے ہم غافل ہیں، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا نقصان جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یعنی آپ اگر کسی کے بارے میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اس سے مال چھن جائے تو آپ کی اس تمنا سے کیا ہوگا؟ آپ اگر بد دعا بھی کریں گے تو بد دعا قبول نہیں ہوگی، بلا وجہ کی تو بد دعائیں قبول نہیں ہوتی نا۔ اب نتیجہ یہ کہ آپ دل ہی دل میں خود کوڑ رہے ہیں، خود جل رہے ہیں، خود پریشان ہو رہے ہیں، اپنا خون خشک کر رہے ہیں۔ اس سے پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہوگا، اس سے آپ کو ڈپریشن کا مرض ہوگا، اس سے آپ کو ٹینشن کا مرض ہوگا، پھر آپ نیند کے لیے گولیاں کھائیں گے، پریشان ہوں گے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، حالانکہ پیسہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سکون نہیں مل رہا۔ تو ان چیزوں سے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ وہ اتنا نیک ہے اور میں اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا۔ جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھتا ہے اس کو شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دل و دماغ صحیح سالم دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، کان دیے ہیں، یہ ساری چیزیں، دل گردہ جگر، یہ ساری چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں، تو آپ ذرا اس شخص کو دیکھیں جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، جس کا گردہ صحیح کام نہیں کر رہا، جس کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، جس کی دل کی رگیں بند ہو گئی ہیں، جس کی قوت گویائی اللہ نے ختم کر دی ہے، جو صحیح سن نہیں سکتا، جب اس کو انسان دیکھتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اربوں روپے خرچ کر کے میں یہ خرید نہیں سکتا۔ انسان کے دانت میں درد ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں اس کو فل کروا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں نکلوا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے اس پہ دوائی لگا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے اس پہ خول چڑھا رہا ہوں، ساری زندگی اس کی پریشانی میں گزر جاتی ہے ایک دانت کو بنانے میں۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے ہوئے صحیح سالم کام کر رہے ہیں، ہم اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے اور دوسرے پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے۔ یہ اصل بے سکونی اور بے اطمینانی کی وجہ ہے۔ تو اگر ہم دین پر حقیقی معنوں میں عمل کریں اور حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کریں تو یہ ساری بے سکونی اور بے اطمینانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا ارحم